تھے۔ حضرت ابو یعلا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے کرم نوازی کی اور مجھے آقا کا غلام بنا دیا، مجھے نوکری عطا فرما دی مصطفیٰ جان رحمت کی۔ میں نے تلوار نکالی اور نگہبانی کرنے لگا یہ سوچ کر کہ کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں گھومتا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑا درخت تھا، وہ ایک مرتبہ دائیں ہلا، ایک مرتبہ بائیں ہلا، اور پھر اپنی جڑوں کو سمیٹتا ہوا آقا کے قریب آنے لگا۔ ابھی میں ششدر تھا، حیران تھا، ابھی اپنے ہوش کو سنبھالا بھی نہیں تھا کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے اپنے پتوں سے سایہ کر دیا اور پھر اپنی ڈالیوں کو باندھ لیا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی ادب مصطفیٰ میں کھڑا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزاج محبت اگر نہ سمجھ میں آئے نا تو پھر بندے کو کسی بھی محفل کے اندر مزہ ہی نہیں آتا۔ پچھلے دن اب جب پرسوں کے دن چھوٹے بازار میں ایک جلسہ ہوا نا، ایک جملہ میں نے کہا تھا، جو لوگ وہاں حاضر ہوئے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ محفل اس چیز کا نام نہیں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، محفل اس مجمع کا نام نہیں ہے کہ بندہ بڑے مقرر کو بلائے اور بہت بڑا مجمع ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بیٹھا ہوا ہو، بڑا اچھا ڈیکوریشن ہو، لنگر کا بھی انتظام ہو، چائے کا بھی انتظام ہو۔ محفل اس بات کا نام نہیں ہے۔ محفل بندے کی تب ہوتی ہے جب دل میں محفل چل رہی ہے، یہ دل ذاکر مصطفیٰ بن کر پورے جسم کے ایک ایک حصے کو نبی کا ذکر سنائے نا، پھر ذکر محفل بندہ پھر ذاکر بنتا ہے اصل میں۔ اور جب پھر ذکر کی محفل اس کے دل میں سج جاتی ہے، ذکر کی محفل جب اس کے دل میں سج جاتی ہے تو پھر معاملات بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے۔ اور پھر حد کر دی، فرمایا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتو اب تو پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتو کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مفتی ندیم اختر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں جانے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے، وہ جگہ قبرستان ہے جہاں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور پھر مر کر کیوں جاتا ہے بندہ؟ اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہاں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، کیونکہ انداز یہ ہے نا کہ جہاں تیری دید ہوگی وہیں میری عید ہوگی، جب تیری دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والا۔ حضرات گرامی قدر، صحابی رسول حضرت ابو یعلا ہیں، بڑی شان کے مالک۔ فرماتے ہیں ایک دن ہم ایک سفر پر تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قیادت فرما رہے تھے، ایک جگہ پر آرام ہوا، نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استراحت فرمائی، تو میں نے تلوار نکالی اور نگہبانی کرنے لگا، نوکری کرنے لگا۔ اور شان دیکھیں حضرت ابو یعلا کی، نگہبانی بھی کس کی نصیب میں آئی؟ جو نگہبان کائنات ہے، جو محافظ انسانیت ہے۔ حضرت ابو یعلا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے کرم نوازی کی اور مجھے آقا کا غلام بنا دیا، مجھے نوکری عطا فرما دی مصطفیٰ جان رحمت کی۔ میں نے تلوار نکالی اور نگہبانی کرنے لگا یہ سوچ کر کہ کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں گھومتا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑا درخت تھا، وہ ایک مرتبہ دائیں ہلا، ایک مرتبہ بائیں ہلا، اور پھر اپنی جڑوں کو سمیٹتا ہوا آقا کے قریب آنے لگا۔ ابھی میں ششدر تھا، حیران تھا،
ابھی اپنے ہوش کو سنبھالا بھی نہیں تھا کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب پہنچ گیا. پھر اس نے اپنے پتوں سے سایہ کر دیا اور پھر اپنی ڈالیوں کو باندھ لیا. ایسا لگتا تھا کہ کوئی ادب مصطفیٰ میں کھڑا ہوا ہے. پھر وہ کھڑا رہا, بڑی دیر تک کھڑا رہا اور پھر واپس گیا اور اپنی جگہ پر جا کر کے سیٹ ہو گیا. واپس جڑیں پکڑ لی. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوئے, فرمایا فلما استيقظا, جب آقا کریم بیدار ہوئے تو میں نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ تھا. صحابی کا عقیدہ دیکھیں, انصاف تو یہ تھا کہ آقا فرماتے کہ مجھے کیا پتا, میں سویا ہوا تھا, تو جاگا ہوا تھا, تو بتا کیا ہوا. پر صحابی آقا سے عرض کر رہے ہیں کیونکہ صحابی کو پتا ہے کہ میں جاگ کر جتنا دیکھتا ہوں آقا اس کا کئی گنا زیادہ سو کر دیکھ لیا گیا. کیونکہ جب نگاہ مصطفیٰ بند ہوتی ہے تو قلب اطہر جاگ جاتا ہے اور سب کچھ ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے نہیں بول رہا. حضرت نے شق صدر کا ذکر کیا تھا کہ حضور کا سینہ چاک کیا گیا. 4 مرتبہ حضور کا سینہ چاک کیا گیا. ایک مرتبہ تب جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ جلوہ بار تھے اور بکریوں کو چرانے جایا کرتے تھے. ایک دن چرانے گئے تو فرشتے آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا, دل کو نکالا, دھویا. پوچھنے والے نے پوچھا ضرورت کیا تھی, تو حضرت نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ وجہ یہ تھی تاکہ بچپنا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دور ہو جائے. بچپن کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں, جو مستیاں ہوتی ہیں, وہ حضور کے دل سے نکال دی جائیں, تاکہ جب دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو کہنا چاہے کہ بیٹا تجھے کس کی طرح بننا ہے, کس کے نقش قدم پر چلنا ہے, کس کے طریقوں کو اپنانا ہے, تو کسی دنیا دار کی مثال نہ دے, پڑوس کے کسی بچے کی مثال نہ دے, بلکہ کہے تیرا بچپن مصطفیٰ جان رحمت کے جیسا ہونا چاہیے, ان کے طریقوں پر عمل ہونا چاہیے. کیونکہ رب ذوالجلال نے آقا کو کائنات کے لیے نمونہ حیات بنا کر بھیجا تھا, مثال زندگی بنا کر بھیجا تھا. لہٰذا ان کا بچپنا بھی مثال بننا چاہیے, ان کی جوانی بھی مثال بننا چاہیے, ان کا بڑھاپا بھی مثال بننا چاہیے. آقا کا سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, چلنا, ہر چیز مثال بن جانی چاہیے, ہر چیز مثال بن جانی چاہیے. تو ایک مرتبہ تب دھویا. دوسری مرتبہ جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا, روایتوں میں مختلف عمر ہیں, عمر شریف ہے, کسی نے کہا 10 سال, کسی نے کہا 12 سال, کسی نے کہا 14 سال. بہرحال جوانی کی جب قربت آئی, جوانی جب آنے والی تھی, تو اس جوانی کی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے آقا کا قلب اطہر دھویا گیا. تیسری مرتبہ جب قرآن کا نزول ہوا تب قلب اطہر کو دھویا گیا. اور چوتھی مرتبہ تب جب رب ذوالجلال کی زیارت کو معراج کی شب آقا کریم تشریف لے جانے لگے, کیونکہ اس جلوے کو دیکھنے جانے والے تھے, جس جلوے کا صرف صفاتی نور. حضرت موسیٰ نے کہا مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, مولا تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی, موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا ایک جلوہ تو دکھا دے, اتنا جس سے پیار کرتے ہیں اس کا جلوہ دیکھنے کو جی بھی چاہتا ہے. عرض کی مولا ایک جلوہ تو دکھاتے. تو رب ذوالجلال نے اپنے صفاتی نور کی ایک جھلک کوہ طور پر ڈالی. تاریخ گواہ ہے کوہ طور جل کر خاک ہو گیا, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو وہ جلوہ دیکھنا تھا اور ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا تھا, جسم و جسمانیت کے ساتھ دیکھنا تھا. لہٰذا قلب اطہر کو دھویا گیا. اب بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں, اتنا تو حضرت نے ذکر کر دیا تھا, اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت جبرائیل نے جب سینہ چاک کیا, قلب مصطفیٰ کو چاک کیا, شق صدر کیا اور دل نکالا, تو فرمایا ایسا دل تو میں نے دیکھا ہی نہیں, ایسا دل تو میں نے دیکھا ہی نہیں. اے جبرائیل آپ کا بھی معاملہ عجیب ہے, صورت مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے ایسا تو صورت میں نے دیکھی ہی نہیں, اتنا حسین تو میں نے دیکھا ہی نہیں, اور دل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا دل بھی میں نے نہیں دیکھا. اے جبرائیل کیا معاملہ ہے, کیا دیکھا ایسا, قلب اطہر میں ایسا تھا کیا؟ تو فرمایا فیہ اذنان, اس میں 2 کان تھے جو سنتے تھے. فیہ اذنان, اس میں 2 کان تھے جو سنتے تھے, اور فرمایا اس میں 2 آنکھیں بھی تھی جو دیکھتی تھی. کائنات میں ایسا کسی کا دل دیکھا ہی نہیں ایسا مصطفیٰ جان رحمت کا دل دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, نور کی آمد.
صحابی عرض کرتے ہیں حضور آپ بتائیں کیا ہوا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی یہ درخت کئی سالوں سے یہاں پر کھڑا ہوا تھا اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار تھا، مولا تیرا محبوب آ گیا ہے، زیارت کب ہوگی؟ مولا تیرا محبوب آ گیا ہے، زیارت کب ہوگی؟ مجھے اجازت دے دے میں اپنی جڑوں کو سمیٹوں اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے دوں۔ تو رب فرماتا تھا اے درخت تیرا کام ایک جگہ کھڑے رہنا، یہی کھڑا رہے۔ تو پھر عرض کرتا مولا پھر کوئی انتظام فرما دے، مولا کوئی انتظام فرما دے۔ وہ شعر ہے نا، وہ شعر ہے نا، فرمایا کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ تو مولا کوئی انتظام فرما دے۔ تو رب ذوالجلال نے اس کی دعا قبول فرمائی اور انتظام فرما دیا۔ میرے آقا اس کے سامنے آ کے جل وگر ہو گئے، اس کے آگے آ کے تشریف فرما ہو گئے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اس نے اجازت مانگی کہ مولا اب اتنی سی اجازت دے دے کہ کم از کم تیرے رسول کو قریب سے دیکھ لوں، تیرے رسول کو قریب سے دیکھ لوں۔ رب ذوالجلال نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور جب دعا قبول ہوئی نا تو اس نے اپنی جڑوں کو سمیٹا اور میری بارگاہ میں آ گیا، اور آ کر اس نے سلام پیش کیا۔ میرے آقا کا علم غیب دیکھیں، آقا سو رہے تھے اور واقعہ خود تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اب حضرات گرامی قدر میرے سوال کا جواب دینا، وہ سالوں سے دعائیں کر رہا تھا، تب اس کو موقع ملا درود و سلام بھیجنے کا۔ ایک بات آپ مجھے بتائیں، آپ نے کتنی مرتبہ دعا کی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا کر دے؟ کی تھی دعا؟ نہیں کی تھی۔ نصیبہ جاگا، رب ذوالجلال نے امت محمدیہ عطا فرما دی، آقا کی امت میں پیدا فرما دیا۔ پھر کرم دیکھیں، امت میں پیدا فرما دیتا، لیکن چاہتا تو کسی منافق کے گھر پیدا کر دیتا، کسی مشرک کے گھر پیدا کر دیتا، کسی بد مذہب کے گھر پیدا کر دیتا، مگر شان اور کرم دیکھیں رب ذوالجلال کا کہ عاشق مصطفیٰ کے گھر میں پیدا فرمایا۔ پھر عاشق مصطفیٰ کے گھر میں پیدا بھی کر دیتا، مگر توفیق نہ دیتا جلسے میں آنے کی، توفیق نہ دیتا جلسے میں آنے کی، کہہ دیتا جا گھر جا اور سو جا۔ وہ چاہتا کسی کام میں مشغول کروا دیتا، وہ چاہتا کوئی اور معاملہ بنا دیتا، مگر اس کا احسان دیکھیں کہ اس نے آقا کا امتی بھی بنایا، عاشق مصطفیٰ کے گھر میں پیدا بھی فرمایا، اور کرم اعلیٰ کرم دیکھیے، کرم اعلیٰ کرم دیکھیے کہ اس محفل میں آنے کی توفیق بھی عطا فرمایا۔ اور پھر جب اتنا سب کچھ مل جائے اور پھر آقا کا ذکر اور بندہ درود نہ پڑھے تو پھر مزہ ہی نہیں آتا۔ تو ایک مرتبہ اب ویسے انداز میں پڑھیے جیسے اس درخت نے پڑھی ہوگی، جھوم کر بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر مبارکباد کے لائق ہیں بنگالی کمیٹی کلکتہ والوں کی یہ ٹیم جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، کیونکہ یہ محفل ہر کوئی نہیں سجا سکتا۔ یہ محفل وہ سجاتے ہیں جسے آقا پیار کرتے ہیں، جنہیں رب ذوالجلال توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے محفل سجانا۔ لوگ سوچیں میں محفل سجا لوں گا، تو نہیں سجا سکتا، کیونکہ جب تک توفیق رب ذوالجلال نہیں ہوتی ہے کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک سنانے لگا ہوں، نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن سویرے کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، تو شہزادی کائنات سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا علی فاطمہ بیدار ہو جاؤ، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ دروازہ کھٹکھٹا کر واپس آئے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی آنکھ لگ گئی، دوبارہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے گئے، اسی طرح 2-3 مرتبہ ہوا، بالآخر فجر کا وقت ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑے سے ان کی آواز میں تھوڑی سختی آئی، فرمایا اب تو اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا۔ حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، اپنے طرف سے نہیں بول رہا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی نے دروازہ کھولا، بعد نماز فجر میرے آقا متوجہ ہوئے، فرمایا علی کیا معاملہ تھا؟ آج تہجد میں اتنا جگایا مگر جاگتے ہی نہیں تھے، جاگتے ہی نہیں تھے۔ کہا حضور بہت خواہش تھی کہ تہجد پڑھوں، بہت اچھا تھی تہجد پڑھوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات، جن کی شان یہ ہے کہ وہ خلوص بندگی اب میری ذات میں کہاں ہے، وہ خلوص بندگی اب میری ذات میں کہاں ہے، نہ نماز ہے علی سی نہ بلال سی، جن کی شان یہ ہے کہ پنڈلی میں تیر
پھنس جائے اور نکالنے نہ بنے، جب نکالنے جائے تو تکلیف ہو، تو حضرت علی فرمائے جب میں نماز میں کھڑا ہوں تب نکال لینا۔ جب نماز میں قیام میں گئے طبیبوں نے تیر نکالا، حضرت علی کو احساس بھی نہ ہوا۔ بعد نماز پوچھا گیا مولائے کائنات یہ معاملہ کیا تھا؟ جب تیر آپ کے اس کے پنڈلی کے اندر پھنسا ہوا تھا، ہم نے بڑی کوشش کی تھی، نہیں نکال پا رہے تھے، تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوئے تو پھر بڑی آسانی نکل گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہا جو پل صراط پر کھڑا ہوا ہو، جو پل صراط پر کھڑا ہوا ہو، سامنے رب ذوالجلال ہو اور پیچھے ملک الموت کھڑے ہوئے ہوں، تو پھر ایسے معاملے کے اندر بندہ اس تیر کی تکلیف برداشت کرے گا یا سوچے گا یا اس کے بارے میں سوچے گا؟ جہنم اور پل صراط کے بارے میں سوچے گا یا تیر کے بارے میں سوچے گا؟ وہ مولا کائنات عرض کر رہے ہیں حضور بہت چاہتا تھا عبادت کو اٹھوں، مگر خدا جانے آج تھکاوٹ ایسی ہوئی تھی، آج معاملہ عجیب ہو گیا تھا، نیند آئی جاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا علی رب ذوالجلال جب تک توفیق عطا نہیں فرماتا نا تب تک کوئی بندہ عبادت کو نہیں کرتا۔ توفیق کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو محفل سجی ہوئی نا، آپ جو سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ اس نے آپ کو توفیق بخشی، جلسہ سجانے والوں کو توفیق بخشی، یہ ذکر سنانے والوں کو توفیق بخشی۔ اگر رب ذوالجلال توفیق عطا نہ فرماتا، نہ تو یہاں ہوتا نہ میں یہاں ہوتا، کوئی بھی یہاں نہیں ہوتا۔